السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے اور جو شخص اس کی استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، اس کے لیے حج کی ادائیگی فرض ہے۔ اس سے منہ موڑنے اور اس پر ایمان نہ لانا گویا کہ اللہ کے ساتھ گویا کہ اللہ کا انکار کرنا ہے اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنا ہے۔ آخری طواف کرنے کے بعد جتنے بھی حجاج ہیں خانہ کعبہ کا دروازہ اور حجر اسود کے درمیانی حصے سے چمٹ جاتے ہیں اور اس مقام پر گڑ گڑا کر خوب دعائیں مانگتے ہیں۔ اس سفر میں حجاج مسجد نبوی کی زیارت کے لیے مدینہ جاتے ہیں۔ یہ مکہ سے تقریباً 400 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ مدینہ کا قدیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے وہاں تشریف لے گئے تو اس کا نام مدینۃ الرسول پڑا۔ آج کل مدینہ منورہ کہا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو بھی حرم قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا تھا اور اسے محترم بنایا تھا، میں مدینہ کو حرم قرار دیتا ہوں۔ اس کے دونوں پہاڑوں کے درمیان کی سرزمین حرم ہے۔ یہاں خون خرابہ نہ کی جائے، یہاں لڑنے کے لیے ہتھیار نہ اٹھایا جائے اور یہاں کے کسی درخت کو نہ کاٹا جائے الا یہ کہ چارے کے لیے ضرورت ہو۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ مسجد نبوی میں نماز کا بڑا ثواب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اس مسجد میں ایک نماز ادا کرنا کسی دوسری مسجد میں 1000 نمازیں پڑھنے سے بہتر ہے، سوائے مسجد حرام کے۔ ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 مساجد کے علاوہ کسی اور مساجد کی طرف سفر کا ارادہ نہ باندھا جائے، میری اس مسجد کی طرف، مسجد حرام کی طرف اور مسجد اقصیٰ کی طرف۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ کسی وجہ سے اگر مسجد نبوی کی زیارت ممکن نہ ہو تو پھر بھی حج ادا ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور مسجد نبوی کے ممبر کے درمیانی حصے کو ریاض الجنہ، جنت کی کیاری کہا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ممبر اور میرے گھر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اس حصے پر اللہ کی خصوصی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ یہاں تلاوت، دعا اور نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ حجاج وہاں روضہ اطہر کی زیارت کرتے ہیں، محسن انسانیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے لیے دعائیں کرتے ہیں، تاریخی مقامات کی سیر کر کے عبرت و نصیحت اور ہمت و حوصلہ پاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی زیارت نصیب کرے اور ہمیں حج کی برکتوں سے مالا مال کرے، یا ہم حج کی برکتوں سے مالا مال ہو سکیں۔ ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی اہم چیز ہے حج کے بارے میں، جس کے بارے میں آپ کو دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے، وہ حج بدل ہے۔ دوسرے کے بدلے حج کرنے کو حج بدل کہتے ہیں اور ایسا کرنا جائز ہے۔ بہتر یہ ہے کہ حج بدل کرنے والا خود اپنا حج کر چکا ہو۔ مثلا کوئی شخص مر گیا، وفات پا گیا، حج نہیں کر سکا، تو اگر اس کے وارثین خود اس کی طرف سے حج کی جو مراسم ہے اس کو ادا کریں یا خرچ دے کر کسی سے کروا دیں تو میت کی طرف سے حج ادا ہو جائے گا، خواہ میت نے اس کی وصیت کی ہو یا نہ کی ہو۔ ایک عورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا، میری ماں وفات پا گئیں اور انہوں نے حج نہیں کیا تھا، کیا ان کی طرف سے میں حج کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی طرف سے حج کرو۔ اسی طرح کوئی شخص ایسا معذور ہو گیا جو خود مراسم حج ادا نہ کر سکتا ہو اور نہ اس کے عذر کے ختم ہونے کی توقع باقی ہو، مثلاً انتہائی بوڑھا ہو، تو اس کے جیتے جی بھی حج بدل ہو سکتا ہے، خواہ وہ خود کرائے یا اس کے رشتہ دار متعلقین کریں یا کرائیں۔ آخری حج میں قبیلہ حسعم کی ایک عورت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میرے والد پر حج ایسی حالت میں فرض ہوا ہے کہ وہ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں اور سواری پر بیٹھ نہیں سکتے، اگر میں ان کی طرف سے حج کروں تو کیا ان کا حج ادا ہو جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اس کا مطلب
ان شرائط کی بنیاد پر حج بدل ہو سکتا ہے۔